جو ہمارے نبی ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اس نبی کی امت ہے ہم، اس نبی کی امتی ہیں ہم۔ اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ جس نبی کی امت ہونے کے لیے نبیوں نے بھی تمنا کی ہے، آرزو کی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں بنایا۔ جو نبی تمنا کرتے تھے، جو نبی تمنا کرتے تھے کہ آخری نبی کی امت میں داخل فرما، تو اللہ کا کرم تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس نبی کی امت میں داخل فرمایا۔ ہم اس نبی کی امت میں سبحان اللہ۔ ہمارے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے، خاک میں مٹی ہو جائے، جل جائے، موس ہو جائے، موس جو ہم لوگ کہتے تھے، خاک ہو جائے عدو، عدو دشمن، نبی کے دشمن۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کے دشمن کو پکارا، للکارا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دشمن جل کے موس ہو جائے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے، یعنی جان میں جب تک سانس ہے، دم میں جب تک دم ہے۔ پہلے دم کا معنی جان اور دوسرا جو دم ہے اس کا معنی سانس۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دم میں جب تک دم ہے، یعنی جسم میں جب تک سانس، جان ہماری ہے اور سانس چل رہی ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے۔ اور فرماتے مشہور شعر ہے، پڑھتے ہیں آپ لوگ بھی خوب سنتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے ہیں۔ اللہ کے نبی نور ہے اور اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے، تمام چیزیں، کچھ بھی نہیں تھا، تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والا۔ غور کیجیے اس میں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والا، سب میں سب آگے۔ ہمارے نبی، اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو نور کا معنی ہی روشنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب میں سب داخل ہے۔ تو سب میں زمین بھی ہے، یہ زمین جو چمک رہی ہے نبی کے نور سے چمک رہی ہے۔ یہ آسمان جو چمک رہا ہے نبی کے نور سے، آفتاب چمک رہا ہے نبی کے نور سے، چاند چمکتا ہے نبی کے نور سے، فرشتے چمکتے ہیں نبی کے نور سے، انبیاء چمکتے ہیں نبی کے نور سے۔ غرض یہ کہ دنیا میں چاہے انبیاء کرام ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے آفتاب ہو، چاہے مہتاب ہو، چاہے نجوم و ستارے ہو، چاہے زمین و آسمان ہو، چاہے عرش و کرسی ہو، چاہے جنت ہو، یہ سب کے سب نبی کے نور سے چمکتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ فرشتے چمکتے ہیں نبی کے نور سے، انبیاء چمکے نبی کے نور سے۔ ارے عام انسان کو تو جانے دو، انبیاء کرام جو چمکے ہیں وہ نبی کے نور سے چمکے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب چمکے ہیں تو ہمارے نبی کے نور سے چمکے ہیں۔ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والا۔
اور صرف یہ نہیں کہ صرف سورج چمکا، چاند چمکا، زمین چمکی، عرش اور کرسی چمکی، نہیں، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، 18,000 مخلوقات اگر چمک رہی ہے تو ہمارے نبی کے نور سے چمک رہی ہے۔ چمک اس سے پاتے ہیں، سب پانے والے سب چمک رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے۔ اللہ پر غور کیجیے، یہ شعر کتنا معنی دار ہے۔ سب چمک رہے ہیں، 18,000 مخلوقات چمک رہی ہے نبی کے نور سے، اور اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، ارشاد فرمایا میرا دل بھی چمکا دے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا میرا ہاتھ چمک جائے، یا رسول اللہ میرے ہاتھوں کو چمکا دیجیے، یا رسول اللہ میرا چہرہ چمکا دیجیے، یا رسول اللہ میری آنکھوں کو چمکا دیجیے، نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے دل کو بھی چمکا دے، دل کو چمکا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ظاہرات ہیں، یہ جو ظاہر چیزیں ہیں، یہ تو ظاہر چیزیں یہ لائٹ بھی چمکاتی ہے، یہ ہے نا روشنی، تو ہمارا چہرہ تو یہ لائٹ بھی چمکا رہی ہے، یہ لائٹ کا بھی کام ہے، یہ چمکا رہی ہے، لیکن اس لائٹ سے دل نہیں چمکتا، ہمارا چہرہ تو چمکتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی سے ہمارا ظاہر چمکتا ہے، دل نہیں چمکتا، چاند کی روشنی سے ہمارا ظاہر چمکتا ہے، دل نہیں چمکتا۔ اے لوگو، اگر دل کو چمکانا ہے تو دل کو چمکانے والی چیز اگر کوئی ہے، دل کو چمکانے والی اگر کوئی روشنی ہے تو وہ مصطفیٰ کا نور ہے، جو ہمارا ظاہر بھی چمکاتا ہے اور ہمارا باطن بھی چمکاتا ہے۔ سبحان اللہ، چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، تو دل چمکانے کے لیے نبی کا نور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا کہ اے لوگو، اگر تم اپنے باطن کو چمکانا چاہتے ہو، اپنی روح کو چمکانا چاہتے ہو، اپنے قلب و جگر کو چمکانا چاہتے ہو، نبی کی بارگاہ میں آؤ، اور نبی کی بارگاہ میں آ کر استغاثہ کرو، درخواست کرو، اور کہو یا رسول اللہ یہ مخلوقات آپ کے نور سے چمک رہی ہے، یا رسول اللہ میرے قلب و جگر کو بھی چمکا دے۔ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم امتی ہے، اور اس امت کا نام رکھا گیا ہے حمادین، تعریف کرنے والا۔ اس امت کا نام حمادین رکھا گیا ہے، یعنی تعریف کرنے والی۔ کس کی تعریف کرتی ہے امت؟ یہ قوم، یہ لوگ، یہ نبی کی امت کس کی تعریف کرتی ہے؟ تو یہ امت تعریف کرتی ہے اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کرتی ہے، اس لیے اس امت کا نام حمادین رکھا گیا۔ محمد، یہ علماء جانتے ہیں کہ محمد اس میں تفضیل ہے، باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، تحمیل مصدر ہے، اور علماء میزان منشئی پڑھے ہیں، آپ لوگ تو نہیں جانیں گے، تو حمدا یحمد تحمیدا فہو محمد، یہ گردان ہے، یہ عربی کی پہلی کتاب اس میں ہے، تو اسی تحمید سے محمد نام رکھا گیا۔
ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ قرآن پاک میں ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو محمد اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اگلی کتابوں میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں حضرت ابراہیم پر 10 کتابیں نازل ہوئی اور انبیاء کرام پر بھی کتابیں نازل ہوئی۔ تو اگلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں میں ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ احمد۔ ہمارے نبی کا نام کیا تھا ان کتابوں میں؟ احمد نام تھا۔ اور جو کتاب ہمارے نبی پر نازل ہوئی جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، اس میں ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کسے کہتے تھے؟ تو ہمارے نبی کے 2 نام ہوئے۔ ایک نام ہوا جو اگلی کتابوں میں ہے احمد، اور قرآن پاک میں ہمارے نبی کا نام محمد۔ علامہ ملا علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ان کے گھر والوں نے محمد کیوں رکھا؟ تو کہتے ہیں اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے دلوں میں الہام کیا، یعنی یہ بات ڈال دی۔ الہام کا مطلب کسی بات کو کسی کے دل میں ڈال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے اس کا نام اور کچھ نہ رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد نام رکھنا۔ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف اللہ کرے گا۔ محمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملا علی فرماتے ہیں کہ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف اللہ کرے گا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف فرشتے کریں گے۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف انبیاء کریں گے۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف اولیاء کرام کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ ہمارے نبی کی تعریف اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ ہمارے نبی کی تعریف جتنے انبیاء کرام آئے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش، یہ ہمارے نبی کی تعریف کرتے رہے۔ اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں یہ سب کے سب ہمارے نبی کی تعریف کریں گے، کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور میدان محشر میں تمام انبیاء کرام اور تمام لوگ نبی کے جھنڈے کے تلے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ نبی پاک شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور گنہگار کی مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ شفاعت کا دروازہ ہمارے آقا
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریں گے۔ تو محمد کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی تعریف اللہ کرتا ہے، جس کی تعریف فرشتے کرتے ہیں، جس کی تعریف انبیاء کرام کریں گے، جس کی تعریف اولیاء کرام کریں گے، ایسی ذات کا نام محمد ہے، اسی ذات کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ محمد، یہ جو لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتوں کے سینے پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے آقا کتنے پیارے آقا کہ ہمارے پیارے آقا کا نام فرشتوں کے سینوں پر ہے۔ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا نام محمد، جنت کی جو حور ہے حوروں کے سینوں پر لکھا ہوا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سدرہ، جو ایک بہت بڑا درخت ہے، 1000 سال اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کے چلتا رہے پھر بھی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، اس درخت کے پتے پتے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو، مصطفیٰ جان رحمت کسی چھوٹی ذات کا نام نہیں ہے، مخلوقات میں جو سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کا مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بڑا درخت ہے، اس کے پتے پتے پر لکھا ہے محمد کا نام۔ جنت میں جتنے درخت ہیں ان درختوں پہ لکھا ہے محمد کا نام۔ اس جنت کے درختوں میں جتنے پتے ہیں ان پتوں پہ لکھا ہے محمد کا نام۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد ہے، کیونکہ اللہ تعریف فرماتا ہے، انبیاء تعریف کریں گے، اولیاء تعریف کریں گے، فرشتے تعریف کریں گے، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس کی تعریف کی جاتی ہے اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے معنی ہیں، جتنے اقسام ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ذات متوار ذات میں مہیا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الطارق وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد اور احمد۔ پہلی کتابوں میں احمد نام ہے۔ ہر نبی یہ بشارت دے رہے تھے کہ آخری نبی جن کا نام احمد ہے وہ تشریف لائیں گے، بشارت دیتے رہے۔ ہر نبی نے بشارت دی کہ جن کا نام احمد ہے وہ آخری نبی ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دسترخوان میں محمد نام کا کوئی شخص موجود ہو، دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان میں کوئی محمد یا احمد نام کا شخص موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں 2 بار جو ہے برکت کا نزول فرمائے گا اور اس گھر والوں کو پاک فرما دے گا، اس گھر والوں کو پاک فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا
مصطفیٰ جان رحمت نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت اپنے نبی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھے گا، اپنے بچے کا نام یا تو محمد رکھے یا احمد رکھے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے خود ارشاد فرمائے گا نام رکھنے والا ہی جنتی اور جس کا نام رکھا جائے گا وہ بھی جنت۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی کتنی محبت فرماتا ہے کہ جو امتی اپنے نبی کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیا یا احمد رکھ دیا تو نام رکھنے والا بھی جنتی اور جس کا نام رکھا جائے گا وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بتائیے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ علماء تو جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچوں کو اتنا موقع کہا وہ تو سلمان کا نام یاد رکھتا ہے، شاہ رخ کا نام یاد رکھتا ہے کہ نہیں؟ سلمان کا نام یاد ہے ہمارے بچوں کو، شاہ رخ کا نام یاد ہے، ایکٹر کا نام یاد ہے اسے، لیکن جو ذات اللہ کے بعد جس کا مقام ہے جو ہمارے نبی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد باپ کا نام عبداللہ، حضرت عبداللہ۔ اور یاد رکھیے وہابی دیوبندی نیچری جو ہے دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے جو ماں ہے، ہمارے نبی کی ماں باپ یہ موحد، آپ کی زبان میں سمجھیے کہ مسلمان نہیں تھی نعوذ باللہ، لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے نبی کے والدین کریمین کی ایمان پر ایک کتاب لکھ ڈالی اور اعلیٰ حضرت نے ثابت فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف والد اور ماں ہی نہیں بلکہ حضرت آدم، اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، وہ نور حضرت آدم کی پشت میں رکھا اور وہ نور چمکتا تھا کہاں؟ پیشانی سے رکھا تھا پشت میں، جو ڈیرا کی ہڈی کہتے ہیں ہم لوگ، ریڑھ کی ہڈی اس میں رکھا، لیکن وہ نور چمکتا تھا پیشانی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمک رہی تھی، وہ ہمارے نبی کا نور تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی چمک رہی تھی، وہ ہمارے نبی کا نور تھا۔ حضرت ابراہیم کی پیشانی چمک رہی تھی، وہ ہمارے نبی کا نور تھا۔ حضرت اسماعیل کی پیشانی چمک رہی تھی، وہ ہمارے نبی کا نور تھا۔ عبد المطلب کی پیشانی چمک رہی تھی، وہ ہمارے نبی کا نور تھا۔ حضرت ہاشم کی پیشانی چمک رہی تھی، وہ ہمارے نبی کا نور تھا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی چمک رہی تھی، یہ ہمارے نبی کا نور تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، مرد کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ نور عورت کے شکم میں آتا تھا، پھر وہ دوسرا بچہ ہوتا تھا، وہ نور منتقل ہوتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک نبی پاک کا نور جس پیشانی میں گیا اور جس عورت کے شکم میں گیا، میرے اعلیٰ حضرت نے، ہم سب کے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے کہ تمام آبادار سب مسلمان تھے، سب ایمان والے تھے، کوئی کافر نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ثابت فرمایا ہے یہ سب کے سب موحد تھے، ایمان والے تھے، سب کے سب۔ حضرت
آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور جتنی عورتیں ان میں آئی یہ سب کے سب مواحد تھے، سب کے سب ایمان والے تھے۔ مجدد اعلیٰ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک کتاب لکھ ڈالی اور ثابت کیا کہ سب کے سب ایمان والے تھے، اور وہی عقیدہ ہم سب کا ہے، وہی عقیدہ سنیوں کا ہے۔ ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ کے جتنے والدین ماں باپ آبا اجداد ہیں سب ایمان والے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے باپ حضرت عبداللہ اور ماں حضرت آمنہ اور دادا حضرت عبد المطلب۔ نبی کب پیدا ہوئی؟ 20 اپریل انگریزی تاریخ 20 اپریل 571 میں، اور ان سال جو ہے کتنا ہو گیا؟ 15واں سال، 1500 سال ہو گئے، 1500 سال۔ نبی پاک اس دنیا میں جو تشریف پیدا ہوئے، تشریف لائے، ولادت ہوئی تو 20 اپریل 571، اور نبی دنیا میں کب آئے؟ 12 ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، سوموار۔ کب آئے؟ ابھی مولانا نے بیان کیا کہ رات چھٹی لاسٹ میں پہنچی اور دن کی ابتدا ہوئی، رات کی انتہا، دن کی ابتدا۔ اسی بیچ میں جسے صبح صادق کہتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لے کے آئے، صبح صادق میں تشریف لے کے آئے، اور آنے کے بعد پورا جہاں، پوری مخلوقات نبی کے نور سے منور ہو گئی، تمام مخلوقات منور ہو گئی اور روشن ہو گئی، مسفہ ہو گئی، مصفہ ہو گئی، اور دنیا جگمگانے لگی، نبی کے نور سے دنیا جگمگانے لگی۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی اسی ربیع الاول شریف، 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ، 12 تاریخ پیر کا دن، اور 16 جون 632 میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کا مطلب، اسماعیل دہلوی نے تو کہا کہ مر کر نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ مل جانے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ مشکاۃ شریف کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، جتنے انبیاء کرام آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ مٹی کے اندر وہ تاثیر اور قوت و طاقت ہے کہ لوہا کو کھا جاتی ہے، یہ لوہا کو کھا جاتی ہے، بہت سخت ہے، لیکن زمین کے اندر یہ طاقت نہیں، زمین کے اندر تو بہت سی طاقت ہے کہ وہ لوہا کو کھا جاتی ہے، کتنے کتنے چیزوں کو کھا جاتی ہے، لیکن زمین کے اندر یہ طاقت نہیں کہ نبی جس مٹی پہ ہو اس مٹی کی یہ طاقت نہیں کہ وہ مٹی نبی کے جسم کو کھا نہیں کھا سکتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ نبی کے جسم کو وہ کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں قبر میں رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں قبر میں رزق دیے جاتے ہیں۔ پتا چلا ہمارے نبی زندہ
لیکن ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے 16 جون 6032 عیسوی کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہمارے نبی کی کل ظاہری زندگی 63 سال، کتنے؟ 63 سال، 53 سال مکہ شریف میں رہے اور 10 سال مدینہ شریف میں رہے۔ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان تو 40 سال میں کیا، لیکن ہمارے نبی خود فرماتے ہیں کنتو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہا تھا، یعنی حضرت آدم کا بھی پتلا ہی تیار نہیں ہوا تھا، میں تو اس وقت نبی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ نبی کے نور سے اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر نبی کے نور کو تقسیم کرتا گیا، کسی سے آسمان بنایا، کسی سے زمین بنائی، کسی سے آفتاب بنایا، کسی سے مہتاب بنایا، اور پھر دنیا کی تو اب پتے پتے پہ نبی کا نور۔ سورج دیکھو کیوں چمک رہا ہے؟ نبی کے نور سے چمک رہا ہے۔ چاند کو دیکھو چاند چمک رہا ہے، کیوں چمک رہا ہے؟ نبی کے نور سے چمک رہا ہے۔ آسمان کی وسعت کو دیکھو، یہ اس وقت اس طرح ہے، یہ نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ زمین کی جو ہے گہرائی اور اس کی طاقت اور اس کے صبر اور برداشت کو دیکھو، اس زمین میں بھی نبی کا نور ہے۔ درخت کے پتوں کو دیکھو، گلاب کی گلابی کو دیکھو، جاسمین کی خوشبو کو دیکھو، یہ رنگت دیکھو، چمن کی رنگت دیکھو اور گلاب کی خوشبو دیکھو، ہر ایک میں نبی کا نور بسا ہوا ہے۔ نبی کا نور گلاب کے گلابی میں بھی ہے، نبی کا نور چمن میں بھی ہے، نبی کا نور ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے، شے مانے چیز، سامان، فرماتے ہیں جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ۔ پہاڑ کو دیکھو تو نبی پر درود پڑھو، چاند کو دیکھو تو نبی پر درود پڑھو، سورج پر نظر پڑے تو نبی پر درود پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ شاعر کہتا ہے جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ ہر جز و کل ہے، چاہے وہ مکمل ہو یا آدھا حصہ ہو، ہر ایک میں نبی کا نور ہے، ہر ایک میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے۔ اس لیے لوگوں پہاڑ دیکھ رہے ہو، تمہیں پسند آ جائے تو تم نبی پر درود پڑھو، کیونکہ اس پہاڑ میں بھی نبی کا نور ہے۔ آسمان کی وسعت کو دیکھو تو نبی پر درود پڑھو، اس میں بھی نبی کا نور بسا ہوا ہے۔ گلاب کو دیکھو تو نبی پر درود پڑھو کہ گلاب میں بھی نبی کا نور بسا ہوا ہے۔ چمن دیکھو، چمن کی رنگت کو دیکھو، نبی پر درود پڑھو کیونکہ نبی کا نور اس میں بھی بسا ہوا ہے۔ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اسی طرح